السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم ناظرین کرام، مجالس رمضان کے حوالے سے ہماری گفتگو چلی آ رہی ہے، اور آج اس سلسلے کا یہ 24واں پروگرام ہے۔ آج کے اس پروگرام میں جنت کی حقیقت اور اس کی نعمتوں کے بارے میں کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جنت کو پرہیزگاروں، متقیوں، شہیدوں، ولیوں، ضعیفوں، کمزوروں اور نیک لوگوں کے لیے بنا رکھا ہے، جس میں رہنے والوں کو سونے کے کنگن اور سبز رنگ کے نرم و باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے۔ اس میں پانی، دودھ، شراب اور شہد کی نہریں موجود ہیں، جن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى۔ اس جنت کی صفت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں موجود ہیں جو بدبو کرنے والا نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ چینج نہیں ہوتا، اور شراب کی نہریں ہیں جن میں پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہے، اور شہد کی نہریں ہیں جو بہت ہی زیادہ صاف ہیں۔ جنت بہت ہی زیادہ کشادہ ہے، چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ بس جب تم اللہ رب العالمین سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ درمیانہ درجے کی اور بلند ترین جنت ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ اس جنت میں، اس دنیا میں جنت کی نعمتوں کا تصور کرنا ممکن نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کانوں نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا کبھی خیال گزرا ہے۔ اور اسی کے مصداق کتاب اللہ کی یہ آیت کریمہ ہے: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں چھپا کر رکھی گئی ہیں، جو کچھ یہ کرتے تھے اس کا یہ بدلہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت اہل جنت کے لیے یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، میں تم سے راضی ہو گیا، اب میں اس کے بعد تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا، کبھی غصہ نہ ہوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ یقول لأہل الجنہ یا اہل الجنہ فیقولون لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک، فیقول هل رضیتم، فیقولون وما لنا لا نرضى یا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا۔ اللہ رب العالمین جنتیوں سے فرمائے گا، اے جنتیوں، تو وہ کہیں گے، اے رب ہم خدمت میں حاضر ہیں اور سب بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے۔ پروردگار فرمائے گا، کیا تم راضی ہوئے
وہ کہیں گے ہم کیسے راضی نہ ہوں گے، ہم کو تو نے وہ چیز عطا کر دی ہے، وہ چیز دے دیا ہے کہ اتنا اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں کیا۔ پروردگار فرمائے گا کیا میں تم کو اس سے بھی عمدہ کوئی چیز نہ دوں؟ وہ عرض کریں گے اے رب اس سے عمدہ کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ پروردگار فرمائے گا میں نے تم پر اپنی رضامندی اتاری ہے، اب میں اس کے بعد تم پر کبھی غصہ نہ ہوں گا۔ عزیز ساتھیوں، جنتی جو جنت کے اندر چلے جائیں گے تو ان کے صفات کیا ہو سکتے ہیں؟ یعنی جنت میں جانے والے وہ کون سے افراد ہوں گے؟ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا، یعنی اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر بس گیا ہے اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ اور جنت نے جھگڑا کیا۔ دوزخ نے کہا کہ مجھ میں بڑے بڑے زوردار مغرور لوگ آئیں گے، اور جنت نے کہا مجھ میں ناتواں مسکین لوگ آئیں گے۔ اللہ جل جلالہ نے دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے، میں جس کو چاہوں گا تجھ سے عذاب کروں گا، فرمایا جس کو میں چاہوں گا تجھ سے گرفت کروں گا، اور جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، میں جس پر چاہوں گا تجھ سے رحم کروں گا اور تم دونوں بھری جاؤ گی، یعنی کوئی خالی نہیں ہوگا۔ جنتیوں کے چہرے 14ویں چاند کی طرح ہمیشہ روشن رہیں گے، انہیں پیشاب و پاخانہ کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، ان کے لیے کھانے پینے کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے، ان کے پاس بہت ہی حسین و جمیل 2 بیویاں ہوں گی، وہ صبح و شام اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحلیل میں مشغول رہا کریں گی، انہیں کوئی بیماری نہیں پکڑے گی، وہ ہمیشہ جوان رہیں گی، کبھی بوڑھی نہیں ہوں گی، انہیں کبھی کوئی رنج و غم کوئی تکلیف نہیں ہوگا، ہمیشہ نعمتوں میں رہیں گے، آپس میں کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہوگا، سارے لوگ ایک دوسرے سے مل کر کے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین کے لیے یعنی آخری چیز اللہ رب العالمین کا دیدار انسانوں کو یعنی اہل جنت کو ہوگا، یعنی جہاں پر جنت میں ملنے والی دیگر اور ساری نعمتیں ہوں گی، وہیں پر ایک سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین کا دیدار بھی ہوگا۔ عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین اہل جنت سے سوال کرے گا کیا تمہیں اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ وہ کہیں گے اے رب تو نے ہمیں جنت نصیب فرمائی، جہنم سے نجات دی، اب ہمیں کسی اور چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا حجاب اٹھا دے گا، اس وقت جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے زیادہ کوئی چیز بھلی معلوم نہ ہوگی، جتنی اللہ تعالیٰ کو واضح طور پر چاند کی طرح دیکھیں گے، جبکہ کافر اس نعمت سے محروم رہیں گے، انہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ عزیز ساتھیوں، اس کے علاوہ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے جس کے راوی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما انکم ستعرضون علی ربکم فترونہ کما ترون هذا القمر، تم لوگ بے ٹوک اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ، ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ خیر و بھلائی کے کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تمام مسلمانوں کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔